السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں نئی کہانی۔ اس کہانی کا نام ہے یس آئی ایم براؤنش گرل، اور اس کہانی کی رائٹر ہے شمع الہی۔ تو شروع کرتے ہیں براؤنش گرل پارٹ 1۔ ہم کو لوٹا ہے اسی شہر نے اے جان وفا، جس کی گلیوں میں محبت کا کچھ حساب نہ تھا۔ مجھے خیال تھا یہ لوگ میرے اپنے ہیں، مگر وہاں پہ تو ایسا کوئی رواج نہ تھا۔ آخر کوئی ماں اپنے بچے کے لیے اتنی بدصورت برائڈ کیسے لا سکتی ہے؟ تمہاری موم کو اپنے اسٹیٹس کی کوئی اچھی سی لڑکی نہیں ملی تھی؟ ویسے تمہاری برائڈ کو دیکھ کر تو اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ کہیں تمہاری موم تمہاری اسٹیپ مدر تو نہیں؟ منام کی زہریلی تمسخرانہ اور حاسدانہ آواز کو لاکھ دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ کوشش بے سود ٹھہری تھی۔ پھولوں اور کینڈلز سے سجے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کا دل سخت بد دل اور برا ہو رہا تھا۔ اس کا روا روا جیسے سلگ رہا تھا۔ کیا واقعی موم نے اس کے لیے ایک بدصورت سی برائڈ کا انتخاب کیا تھا؟ سوچ کر ہی جیسے اس کا سارا وجود وحشت زدہ سا ہو گیا تھا۔ وہ حسن پرست تھا، حسین چیزوں کا دیوانہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دل پھینک قسم کا عاشق تھا کہ جہاں حسن دیکھا وہاں خود کو جھکا لیا، بلکہ یہ تھا کہ اسے حسین ترین چیزیں بڑی بھاتی تھی۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ڈگری ہولڈر تھا، جہاں حسن تو عام جیسے عام تھا، چاروں جانب بکھرا ہوا تھا، اور وہ خود بھی کافی وجیح تھا۔ لڑکیوں کا ہجوم ہر لمحہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا، مگر کبھی انہیں اس نے دوستی کے علاوہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ کبھی کوئی اسے پسند ہی نہیں آئی تھی کہ وہ اس کے عشق میں گرتا۔ وہ دوستی جیسا رشتہ بھی حسن، ذہانت، اسٹیٹس دیکھ کر کرتا تھا۔ اسے بدصورتی اور بے وقوفی سے سخت نفرت تھی۔ وہ سیاہ رنگ بھی اسی لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ اس رنگ میں اسے کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی۔ پوری دنیا جانتی تھی کہ وہ حسن پرست تھا، تو کیا یہ بات اس کی موم نہیں جانتی تھی؟ پھر وہ جانتے بوجھتے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ سیف نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد ایک نظر بھی اس وجود پہ نہیں ڈالی تھی، جو سجے سے بیٹھ کے وسط میں سر جھکائے گھٹری سی بنی بیٹھی تھی، جو دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے نئے نویلے دل میں پنپتے جذبات کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس کی شادی شدہ دوستوں کی باتیں کسی خوشنما پھلجھڑی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، بیڈ سے اٹھو۔ انتہائی بیزار خشک سی آواز پہ حالہ کا دل تیزی سے دھڑکتا دل جیسے رکا تھا۔ وہ اسے کیا کہہ رہا تھا؟ حالہ نے جیسے بے یقینی سے سنا تھا۔ کیا دلہن سے اس کا دلہا پہلی مرتبہ یہی بات کرتا ہے؟ مگر اس کی دوستوں نے تو کچھ اور کہا تھا۔ کیا تم بحری بھی ہو؟ اب کی مرتبہ سخت جھڑکی لیے ہوئے تلخ سا لہجہ تھا۔ بیڈ سے سراس سے اٹھتے ہوئے حالہ کے اندر احساس توہین کا احساس شدت سے جاگا تھا۔ بحری بھی سے کیا مطلب تھا اس کا؟ حالہ نے اب کی مرتبہ بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو اس کی جانب نگاہ ڈالے بنا ہی بیڈ سے نہایت اشتعال سے پھولوں کی پتیوں کو نیچے پھینک رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوچے بنا حالہ یکٹک سی سیف کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہی تھی۔ زوبیہ، حالہ کی بڑی بہن، نے اسے کتنی ہی مرتبہ سیف کی تصویر واٹس ایپ پر دکھانا چاہا، مگر اس نے اس پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ اس کی امی سفینہ کی سہیلی کا بیٹا سیف الرحمن نے اسے دیکھے بنا ہی اس سے شادی کے لیے حامی بھری تھی، کیونکہ وہ اپنی موم کی پسند کی ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ سیف الرحمن کی یہ بات جیسے حالہ کو بنا سیف کو دیکھے ہی پسند آئی تھی۔ بھلا آج کل کون سا بیٹا ایسا ہوتا ہے جو ماں کی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے؟ تب اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ بھی سیف کو اسی دن دیکھے گی جب سیف بھی اسے پہلی مرتبہ دیکھے گا، اور اب سیف کو دیکھ کر اس کا ساخط ہوتا دل جیسے پھر سے دھڑکنے لگا تھا۔ بے انتہا سفید رنگ میں گھلی ہوئی سرخی جیسی رنگت، تیکھے مغرور سے نخوش اور غصے کی وجہ سے مزید سرخ ہوتا چہرہ۔ کتنا گورا تھا وہ، اور کتنا خوبصورت بھی۔ اسے تو لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ میرے سر پہ کیوں کھڑی ہو؟
بیڈ پہ آنکھیں موندے کروٹ بدلتے ہوئے سیف کی زہر خند آواز پہ جیسے مبہوت کھڑی حالہ کو ہوش آیا۔ اگلے ہی پل وہ خفت زدہ سی ہوتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اتنے غصے میں کیوں نظر آ رہا تھا؟ اس کا برتاؤ اتنا عجیب کیوں تھا؟ واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے نکلنے تک اس کے ذہن میں بس یہی سوال دوڑ رہے تھے۔ ادھر کہاں آ رہی ہو؟ فرش پہ جا کر سو۔ سیف کو جیسے ہی احساس ہوا وہ بیڈ کے دوسرے جانب آ بیٹھی ہے، وہ فوراً اٹھتا اس کی جانب رخ موڑتا سختی سے پوچھا، جیسے وہ اس کی بیوی نہیں ہو، کوئی ملازمہ ہو۔ اور تب پہلی نگاہ سیف کی اس پر گئی تھی، جو اس کے جھڑک کر کہنے پہ بوکھلاتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے سیاہ شلوار قمیض میں بڑے سے چادر نما سیاہ دوپٹے کو اپنے وجود اور سر پہ اس طرح پھیلائے ہوئے تھی کہ آدھا سے زیادہ چہرہ اس سیاہی میں چھپا ہوا تھا۔ سائیڈ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں حالہ کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماڈرن اسٹائلش سا سیف الرحمن اپنی بیوی کا ایسا حلیہ دیکھ جیسے صدمے میں گنگ ہو گیا تھا۔ مما، آپ نے اسے میرے لیے چنا؟ اس سے اچھی پرسنالٹی کی تو آج کل ملازمائیں تک مل جاتی ہے۔ یہ تو ملازماؤں سے بھی بدتر ہے۔ ایک ہوک سی اٹھی تھی سیف کے دل میں۔ وہ بہت شدت سے اپنی ماں سے بددل اور ناراض ہو رہا تھا۔ نفرت سی دوڑنے لگی تھی اس کی رگوں میں، اس لڑکی کے لیے جو وہ رنگ پہنے کھڑی تھی جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ آج اس لڑکی سے بھی اسے ایسی ہی نفرت اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی جو اس کی سوچوں اور نفرت سے قطعی انجان سی پریشان اور گھبرائی ہوئی سی تھی۔ فرش پہ؟ حالہ ہکلائی تھی۔ ہاں، نہیں تو کیا میرے سر پہ؟ وہ اپنے اندر کے جذبات پہ بند باندھتا چڑھ کر کہتا، اس کے لیے تکیہ اور بلینکٹ کو نیچے قالین پہ پھینک دیا۔ اور ہاں، مجھ سے کوئی امید لگانے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گا، وہ بیزاری اور سرد مہری سے کہتا دوبارہ کروٹ لے کر لیٹ چکا تھا۔ مما، یہ آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، تو کیا مجھے ایسی ملازمہ کی شکل کی بیوی لا دی؟ وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے سخت ناراض ہو رہا تھا، اور ادھر حالہ اپنے آنکھوں سے امڑتے آنسوں پر بند باندھتی نیچے فرش پہ بچھے قالین پہ جا بیٹھی تھی۔ کیا پہلی رات کی دلہن کے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ حالہ اپنی بھیگتی آنکھوں سے سیف کا پشت دیکھتے سوچ رہی تھی۔ اس نے کتنے خواب بنے تھے، اور اس کا شوہر اسے بہت زیادہ چاہنے والا، ناز رکھنے اٹھانے والا ہوگا، جس طرح سے اس نے اپنی دوستوں سے سنا تھا۔ مگر کیا ہوا؟ وہ تو اس کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کر رہا تھا جیسے اسے حالہ کو دیکھ اسے نہایت صدمہ پہنچا ہو۔ کیا وہ حالہ کی جگہ کسی اور کی موجودگی کی امید کر رہا تھا؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا؟ ہاں، یقیناً یہی ہوگا، سوچ کے گھوڑے دوڑاتی حالہ جیسے اس بات پہ متفق ہوئی تھی۔ بیچارہ حالہ کو جیسے اپنے دکھوں اور آنسوؤں کے درمیان اس کے لیے ہمدردی ہوئی تھی۔ رات بڑی مشکل سے نیند آئی تھی، اور صبح آنکھ کھلتے ہی اس کی نگاہ دیوار گیر گھڑی پر گئی جو دن کے 10:30 بجا رہی تھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس کی صبح 7 بجے سے شروع ہوتی تھی اور بندھی ہوئی ڈیلی روٹین کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے واش روم میں جاتے ہوئے اس کی نگاہ کمرے پہ موجود صوفے پہ بیٹھے اس بدصورت وجود پہ گئی جس کی وجہ سے اسے اپنی پوری دنیا بدصورت سی لگنے لگی تھی۔ وہ دونوں پیروں کو صوفے پہ چڑھائے گھٹنوں کے درمیان منہ چھپائے بیٹھی تھی، ناگوار نفرت بھری نگاہ اس پہ ڈالتے وہ واش روم میں گھسا تھا، اور تبھی دروازہ دھاڑ سے کھولتی منام کمرے میں داخل ہوئی تھی، جس پر گھٹنے پر سر دیے اونگتی حالہ نے ہڑبڑا کر اپنا سر اٹھایا تھا۔ سامنے کھلی کھڑکی سے اندر آتی سورج کی سنہری روشنی سیدھا حالہ کے سوئے جاگے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جس کے سبب نماز کے سٹائل میں سیاہ دوپٹے سے بندھا حالہ کا چہرہ جیسے جگمگا رہا تھا۔ سورج کی سنہری کرنیں اس کے سنہرے کھلتے ہوئے سلونے چہرے کے ساتھ مل کر ایک الوہی خیرہ کن چمک پیدا کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے منام جیسے سہزدہ سی رہ کر اسے دیکھے گئی تھی۔ گزری رات کا سارا جھوٹ اسے یاد آیا جو اس نے سیف سے کہا تھا۔ دلہن بنی سجی سوری حالہ ہرگز بھی بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مگر حالہ کو دیکھ
جو حسد کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی، اسی آگ کو جیسے اس نے سیف کے اندر بھی بھڑکا دیا تھا۔ سیف کو کھو کر وہ ہرگز بھی خوش نہیں تھی، مگر اس کا احساس سیف الرحمن کو ہرگز نہیں تھا، اور یہی بات زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ خوش نہیں تھی تو سیف الرحمن کیوں خوش رہے، جس کے لیے وہ ہمیشہ سے صرف دوست اور کزن ہی رہی تھی۔ سیف کہاں ہے؟ اگلے ہی لمحے منام حیران اور اسے دیکھ کر متاثر سی ہوتی حالہ پہ سے نظریں ہٹاتی، کمرے میں نظر دوڑاتی نہایت استحقاق سے پوچھ رہی تھی۔ میرون ٹراؤزر پر وائٹ کلر کا شرٹ پہنے، اپنے کافی رنگ کے بالوں کو پشت پہ کھلا رکھے، بائی کلائی چوڑی سنہرے زنجیروں سے بنے بریسلیٹ سے سجی تھی، جس سے گولڈن چھوٹے چھوٹے لیٹرز خوشنما انداز میں ہلتے بنتے الفابیٹس نظر آ رہے تھے، فرینڈ لٹک رہے تھے۔ جسے غور سے دیکھنے پر وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی کو مزید جیسے اس کا اعتماد بڑھا رہا تھا۔ کیا تم بحری ہو، یا سیف کی ایک رات کی قربت نے ہی تمہیں ایسا بنا دیا؟ منام نے بدصورت خاموش سی خود کا باریکی سے جائزہ لیتی حالہ کو دیکھ تلخی سے چوٹ کیا تھا، جس پر حالہ گڑبڑائی تھی۔ البتہ وہ منام کے لہجے میں موجود حسد، چبھن اور نفرت محسوس کر گئی تھی۔ کیا یہ وہی ہے جسے سیف چاہتا تھا؟ حالہ نے سوچتے ہوئے ایک مرتبہ پھر منام کو غور سے دیکھا تھا، جو خود بھی جیسے اس کے چہرے سے پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ کل رات جس آگ میں وہ سیف کو بھڑکا گئی تھی وہ بجھ گئی تھی یا جلتی رہی تھی۔ ہیلو بھابھی، کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ تبھی کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوتی ہوئی چہکی تھی۔ ارے منام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اپنی 1 سالہ بڑی بہن کو وہاں پہلے سے موجود دیکھ حیران تھی۔ کچھ نہیں، سیف کو دیکھنے آئی تھی، منام کہتی ہوئی اپنے بالوں کو نحوست سے جھٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ میرا نام نوشا ہے۔ سیف بھائی، ادی بھائی اور منام بچپن کے بہت اچھے دوست ہیں۔ نوشا کو منام کا انداز خفت میں مبتلا کر گیا تھا، جس کے سبب وہ خفیف سی ہوتی وضاحت دینے لگی تھی۔ اچھا، جس پر حالہ دھیما سا مسکرائی۔ آپ کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے بھابھی، نوشا چہکتی ہوئی بولی تھی، جس پر اب کی مرتبہ افسردہ دل لیے حالہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اچھا، میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں، تائی امی نے کہا تھا کہ میں چیک کروں کہ کہیں آپ جاگ رہی ہے یا نہیں، پھر ناشتہ کرنے کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ کر لینا، پھر اس کے بعد ہم پارلر چلیں گے۔ نوشا فراٹے سے کہتی چلی گئی۔ ویسے تائی امی نے بیوٹیشن کو گھر بلانے کا کہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا۔ آپ تو جانتی ہے کہ پارلر جا کے تیار ہونے کا مزہ کچھ اور ہی ہے، پھر وہاں سے سیدھا ہم ریسیپشن میں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے نا، میں ابھی آئی، نوشا کہتی ہوئی بنا کچھ سنے فوراً کمرے سے نکلی تھی، جس پر حالہ اپنی ہنسی کو روک نہیں پائی تھی۔ اس کی ہنسی سیف کو دیکھتے ہی رک گئی تھی، جو واش روم سے نکل رہا تھا۔ جیسے دیکھ بوکھلاتی ہوئی حالہ پھر سے فوراً اپنا سر گھٹنوں میں دے گئی تھی۔ ولیمے کے بعد مدحت سیف کی موم نے ان دونوں کے گھومنے پھرنے کے لیے ورلڈ ٹور کا انتظام کیا تھا، جسے اگلے ہی دن سیف کینسل کرتا آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ سیف چلو، آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ آفس جانے کے لیے تیار سی منام نے گھر میں داخل ہوتے ہی زور سے پکارا تھا۔ یہ اس کا معمول کا انداز تھا، مگر بریک فاسٹ کرتے مدحت اور شوانہ، سیف کی بڑی شادی شدہ بہن، نے بڑی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ سیف آفس کیوں جائے گا، وہ تو حالہ کے ساتھ ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ شوانہ نے اپنی ناگواریت پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آپی، میں نے ٹور کینسل کر دی ہے، پہلے آفس کا ایک انتہائی ضروری کام نپٹا لوں پھر چلے جاؤں گا۔ تبھی سیڑھیوں سے نیچے اترتے سیف نے ایک ناراضگی بھری نظر مدحت پہ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر منام نے ایک تمسخرانہ نظر ان دونوں ماں بیٹی پہ ڈالا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو سیف، مدحت نے جیسے صدمے سے اپنے فرمانبردار چہیتے بیٹے سے پوچھا تھا، جس نے کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی تھی، جیسے آپ کر سکتی ہے موم، سیف شدید ناراضگی سے کہتا منام کے ساتھ باہر کی جانب چل دیا تھا۔ سیف، بریک فاسٹ تو کرتے جاؤ، شوانہ اور مدحت نے ساتھ پکارا تھا، جس پر سیف نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ موم، سیف آپ سے ناراض لگ رہا ہے، شوانہ نے پریشانی سے مدحت سے کہا تھا، جو خود بھی کافی پریشان سی تھی۔ کیا اسے حالہ پسند نہیں آئی؟ مدحت نے بدترین
اندیشے کو سوچتے ہوئے شعانہ کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے موم۔ شعانہ نے کمرے سے نکلتی حالہ اور اس کے حلیے کو دیکھ کہا تھا۔ آؤ بیٹی، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب آپ کا ہی گھر ہے۔ مدحت کی نرم ملاحیت بھری لہجے پر گھبراتی جھجکتی ہوئی حالہ کو جیسے ڈھارس ملا تھا۔ یوں بھی وہ مدحت کو پہلے سے ہی جانتی تھی، کیونکہ مدحت اور اس کی امی عائشہ ایک دوسرے کی بچپن کی سہیلی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حالہ کے سلام کا دونوں نے ہی جواب دیا تھا۔ افسردہ سی اپنے دل کا بھید چھپاتی حالہ پر ان دونوں کو ہی جیسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ حالہ، تمہارے وارڈروب میں بہت سارے ڈیزائنرز ڈریسز ہیں، انہیں کیوں نہیں پہنا؟ لگ ہی نہیں رہی ہو کہ تم نئی نویلی دلہن ہو، شعانہ ناشتے کے لوازمات حالہ کے سامنے رکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ سب بہت بھاری ملبوسات ہے، میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں پہنا انہیں، اس لیے۔ حالہ گھبرا کر کہتی جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ نہیں پہنا تو اب پہننا پڑے گا۔ شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہایت ضروری ہے بیٹا، مدحت نرمی سے جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ اب ان سے زیادہ بہتر کون جانے گا کہ ان کے بیٹے کو کیسی لڑکیاں پسند آتی تھیں۔ صحیح کہہ رہی ہے موم، ورنہ یہ شوہر نامی حضرات باہر مصروفیت ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ شعانہ اپنے شوہر حسان کو ڈائننگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر بولی تھی، جس پر حسان بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہوتا حالہ بہن، خواہ مخواہ شوہر کی بدنامی، حسان ہنس کر کہتا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ہاں میں سب جانتی ہوں، شعانہ تنک کر بولی۔ مامی، یہ میں نے آپ کے لیے لایا ہے۔ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے 8 سالہ حسنین دوڑ کر حالہ کے پاس جاتا حالہ کو نہایت اشتیاق سے بڑی سی کیڈبری تھماتا بولا تھا۔ اوہ شکریہ۔ حالہ کو سرخ و سفید سا گول مٹول سا بچہ بڑا پسند آیا تھا۔ ذرا بھی اس پر فدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے حالہ، اسے اپنے باپ کی طرح ہی لڑکیاں بڑی پسند آتی ہے، اور وہ بھی اپنے سے بڑی عمر کی، اور ہر دوسری لڑکی کو چاکلیٹ دینا مصوف کی پسندیدہ ہابی ہے۔ مما، شعانہ۔ جوس کے گلاس سے گھونٹ بھرتی شعانہ کے کہنے پر حسان اور حسین دونوں نے جیسے احتجاج کیا تھا، جس پر شعانہ اور حالہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ حالہ کو بھی سبھی بے حد پسند آئے سوائے سیف الرحمن کے، کیونکہ سیف الرحمن اسے صرف پسند نہیں آیا تھا، بلکہ حالہ مصطفیٰ کو سیف الرحمن کے ساتھ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا سا سانحہ پیش آیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیف الرحمن کے نزدیک اس کی اہمیت ایک ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ یہاں کیوں ہو؟ آج تمہاری شادی کو 3 ہی دن تو ہو رہا ہے، اور تمہیں تو ورلڈ ٹور پہ ہنی مون کے لیے جانا تھا نا؟ ادی اس کے کیبن میں داخل ہوتا تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ کیسا ہنی مون؟ وہ اپنے ہاتھ میں موجود فائل پٹکتا زہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ارمانوں کے قتل ہونے پر زہر نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ میری موم نے میرے سارے خوابوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ مجھے اپنی ہی طرح اسٹائلش، اسمارٹ اور خوبصورت بیوی چاہیے تھی، جس میں سر اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ چلنے کی صلاحیت موجود ہو، جس کے سبب دنیا مجھ پر رشک کرے، میں اس کا تعارف لوگوں سے نہایت تفاخر سے کروا سکوں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ موم نے میری شادی ایک نہایت بدصورت بھدی اعتماد سے آری، جسے اسٹائل کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوگی۔ یقیناً تمہارے گھر کی ملازمہ شریفہ بھی اس سے کئی گنا بہتر ہوگی، اس سے کی ہے۔ سیف ایک لفظ چباتا کہہ رہا تھا، اس کے لہجے میں صرف زہر نہیں تھا، بلکہ نفرت کی شدت کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کے کھونے کا دکھ اور درد بھی تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو سیف؟ میں نے دیکھا ہے بھابھی کو، شی از ویری بیوٹیفل، اور تم کون سے توپ خان ہو جو اس طرح کہے جا رہے ہو؟ وہ اب بیوی ہے تمہاری، ان کے رسپیکٹ کرنا تم پہ فرض ہے۔ یہ سب مجھ سے تو کہہ لیا، مگر کسی اور سے ہرگز مت کہنا، ادی حیرت سے کہہ رہا تھا، ساتھ ہی اسے سیف کے لہجے میں موجود حقارت غصہ دلا گیا تھا۔ تم میں اور موم میں کوئی فرق نہیں ہے، سیف ناراضگی سے کہتا جھٹکے سے چیئر سے اٹھا تھا۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ تبھی منام ہاتھ میں فائل اٹھائے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ زندگی تباہ ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ ٹیبل سے سیل فون اٹھاتا سیف تلخی سے بڑبڑایا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، مڈل کلاس کی
سیف کو پریشان اور بے قرار دیکھ منام کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ منام اپنا جملہ پورا کرتی ادی نے جیسے تنبیہ انداز میں آگے کہنے سے روکا تھا، جس پر دھیان دیے بغیر سیف کیبن سے نکل گیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ ادی کے ناراضگی سے دیکھنے پر وہ کاندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتی، ٹیبل پر ادی کے سامنے فائل رکھا، اس پر سگنیچرز کر دو۔ سیف آپ؟ موم پلیز، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ سیف الرحمن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مدحت حیرت سے اسے اتنی جلدی گھر واپس لوٹتے دیکھ حیران ہوتی، مزید آگے کچھ کہتی وہ بیزاری سے پہلے ہی منع کر گیا، جس کے سبب مدحت افسردگی سے اسے کمرے میں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ ان کا خوش مزاج سا بچہ کیسے چڑچڑا سا زندگی سے بیزار سا ہو گیا تھا۔ حالہ بیٹا، سیف کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ہی چائے کمرے میں لے جاؤ اور یہ ٹیبلٹ بھی اسے دے دینا۔ وہ شوانہ اور نوشا کے ساتھ باتوں میں مصروف حالہ کو مخاطب کرتے ہوئے ٹرے اس کی جانب بڑھاتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ جی آنٹی۔ حالہ فوراً چیئر سے اٹھتی ٹرے تھام گئی تھی۔ آنٹی نہیں بیٹا، سیف اور شوانہ کی طرح آپ بھی مجھے اب موم کہیں گی۔ مدحت پیار سے اسے دیکھتی بولی، جو پرپل لانگ فراک میں سجی سوری سی صبح والے حلیے سے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ جی موم، ایک شرمیلی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہتی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے سیف کو؟ شوانہ نے پریشانی سے مدحت کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیڈیک، اور آپ کی آج شام کی فلائٹ ہے نا؟ مدحت ایک جملے میں جواب دیتی پوچھ رہی تھی۔ مدحت نے اپنے ان دونوں بچوں کی پرورش اکیلی ہی کافی مشکلوں کے ساتھ کی تھی۔ ان کے شوہر یوسف سقفی کی وفات جب شوانہ 15 سال کی اور سیف الرحمن 13 سال کا تھا تبھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مدحت نے کافی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے دونوں بچوں کو پڑھا لکھا کر قابل بنایا تھا۔ مسائل کا سامنا اس لیے بھی تھا کہ وہ یوسف کے خاندان کے لیے ایک انچاہی بہو تھی، کیونکہ یوسف نے مدحت سے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ مدحت ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور یوسف سقفی ہائر کلاس سے۔ مدحت کو یوسف کے خاندان نے 3 سال بعد اپنے گھر میں جگہ تو دے دی تھی، مگر اپنے دل میں آج تک نہیں دے سکے تھے۔ یوسف سقفی 3 بھائی تھے، جن میں سے وہ سب سے بڑے، ان کے بعد محسن سقفی جن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی منام اور اس سے 1 سال چھوٹی نوشا۔ محسن سقفی کے بعد احسان سقفی جن کی صرف اکلوتی اولاد ادی تھا۔ اس کے علاوہ ان کی 2 بہنیں بھی تھیں جن کی فیملی ان کے مقابل کافی بڑی تھی۔ تینوں بھائی ایک ہی بلاک میں رہتے تھے، آمنے سامنے پڑوس میں تینوں کا گھر تھا۔ والدین کی وفات ہوئے بھی کچھ عرصہ ہو گیا تھا۔ مدحت کے ساتھ دوسری دونوں دیورانیوں اور نندوں کا برتاؤ ہمیشہ سے کافی حقارت زدہ سا رہا تھا، مگر جیسے ہی سیف نے اپنی اسٹڈی مکمل کی اور سقفی گروپ آف انڈسٹریز کو سنبھالا اور اسے ترقی کے منازل پر چڑھانے لگا تھا، تب سے ہر کسی کا رویہ مدحت کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ تب ہر کسی نے سیف کو اپنا داماد بنانے کے لیے جیسے مدحت کے ساتھ خوشامد سا رویہ اختیار کر لیا تھا، مگر بہت پہلے ہی مدحت نے طے کر لیا تھا کہ وہ کبھی سیف کی برائڈ سقفی خاندان سے نہیں لائے گی، اور اس پر سیف اور شوانہ دل و جان سے اپنی موم سے متفق تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنی موم کے ساتھ ساتھ تھے، ہر اس رویے کو دیکھتے تھے اور خون کا گھونٹ بھر کر رہ جاتے تھے۔ سیف اور شوانہ کا اکلوتا سا رشتہ ہی مدحت تھی۔ شوانہ کی شادی ہوئے 9 سال ہو گئے تھے۔ مدحت تنہا رہتے رہتے اکتا گئی تھی، سو وہ سیف کو شادی کرنے پر فورس کرنے لگی تھی، مگر سیف ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نظریہ تھوڑا الگ تھا، وہ پہلے کسی سے محبت کرنا چاہتا تھا اور پھر شادی، مگر مدحت کے اصرار اور خواہش کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک گیا تھا۔ جب اسے آج تک کوئی لڑکی شادی کے لیے نہیں پسند آئی تھی، تو اب اس نے یہ فیصلہ اپنی ماں پر چھوڑ دیا۔ اسے اپنی موم پر پورا بھروسہ تھا، مگر حالہ کو دیکھ جیسے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ چائے۔ کمرے میں ابھرتی حالہ کی آواز پر بیڈ پہ سر تھامے آنکھیں موندے لیٹے سیف نے لب بھیجے تھے۔ اسے اپنا سر درد بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ٹرے رکھ کر دفع ہو جاؤ اور آئندہ خود آنے کی بجائے ملازمہ کو بھیج دیا کرو۔ سیف کی سرد سی آواز پر حالہ نے دکھ سے ایک نظر اسے دیکھا، جو اس پر ایک نگاہ ڈالنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ دھیرے سے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پلٹ گئی تھی۔ آخر کیوں کی مدحت موم نے سیف کی شادی بنا اس کی مرضی سے؟ انہوں نے اس کی شادی اس سے کیوں نہیں کی جسے سیف پسند کرتا تھا؟ حالہ کے سوچنے پر اس کے ذہن میں منام لہرا گئی تھی۔
موم کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ وہ کبھی ظالم سماج جیسا برتاؤ کرتی سیف کے ساتھ۔ پھر کیوں نہیں کی انہوں نے سیف کی شادی منام کے ساتھ؟ سوالوں کے امڑتے سیلاب میں بہتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہاں سقفی خاندان کی ساری خواتین جمع تھیں اور لاؤنج میں داخل ہوتے خالہ کو دیکھ برے برے منہ بنانے لگی تھی۔ بھابھی چلے، آپ کو خاندان کی کسی لڑکی کو بہو نہیں بنانا تھا، مگر ہماری اسٹیٹس کی تو کوئی لڑکی لاتی۔ آپ نے تو اپنے محلے کی ہی جاہل لڑکی کو اٹھا لایا جو میرے شہزادے جیسے بھتیجے کے ساتھ بالکل نہیں جچتی۔ شہانہ، مدحت کی بڑی نند نے کینہ توز نظروں سے خالہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو شبانہ کی آواز پہ جیسے چونک کر ہوش میں آئی تھی اور وہاں ایک ساتھ اتنی ساری ماڈرن خواتین کو بیٹھے اپنی جانب ناگواری سے گھورتے دیکھ گھبرا گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بے ساختہ لڑکھڑاتی زبان میں سلام کیا۔ صحیح کہا آپی آپ نے، اس لڑکی میں تو مینرز نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، شہناز شبانہ سے چھوٹی نے تنفر سے سر جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ہماری بیٹیوں سے دشمنی تھی بھابھی کو، دشمنی کر کے بھلا کیا ہاتھ آیا ان کے؟ بدترین چیز۔ سہانہ محسن سقفی کی بیوی اور منام نوشا کی مما استہزاء انداز میں بولنے لگی۔ خالہ کی طبیعت بے ساختہ اتنے کڑوے تنقید پر غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے مدحت کو دیکھا جو ضبط سے سرخ چہرہ لیے ہوئے تھے۔ پہلے ہی وہ سیف کی وجہ سے پریشان تھی اور اب یہ سب۔ چاچی اور پھپھو، آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری موم اور میری بیوی کے لیے ایسے الفاظ کہیں۔ سیف کے سخت تنبیہ آواز پہ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو لاؤنج کے درمیان میں زرد چہرہ لیے کھڑی خالہ کے قریب آتا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اسے دیکھ مدحت کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ آپ لوگوں نے ساری زندگی میری موم کے ساتھ مس بہیو کیا۔ میں چھوٹا تھا، کمزور تھا، اس لیے برداشت کر گیا، مگر اب مزید نہیں۔ اب میں نہ چھوٹا ہوں اور نہ ہی کمزور، وہ سخت لہجے میں قطعی انداز میں کہہ رہا تھا۔ زرد سی نڈھال ہوتی خالہ نے بے یقینی سے اسے اچانک آ کر ڈھال بنتے سیف کو گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ بیٹا، ہم نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ تم بالکل شہزادے جیسے، اور تمہاری بیوی پھوپھی خالہ میری موم کی پسند ہے، اور میری موم کی پسند مجھے بھی دل و جان سے پسند ہے، شبانہ کی بات کاٹ کر کہتا وہ خالہ کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ یک ٹک سیف کو دیکھتی خالہ کی سانس رکی تھی۔ اسے لگا جیسے ساری دنیا اس ہاتھ کے اطراف گردش کرنے لگی ہو جسے سیف نے تھاما تھا۔ چلے خالہ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لاؤنج سے لے گیا تھا، مگر خالہ کے لیے وہ ساحرانہ سے وقت کی مدت بہت ہی کم تھی۔ سیف نے اس کا ہاتھ ڈائننگ روم میں لا کر چھوڑ دیا تھا اور خالہ پہ ایک نگاہ بھی ڈالے بنا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سیف، اب کہاں جا رہے ہو آپ؟ مدحت مہمانوں کے جانے کے بعد سیف کی خالہ کو پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ انہیں سیف پر بے طرح پیار آ رہا تھا کہ جبھی سیف پھر سے بکھرے حلیے میں انہیں باہر جاتا نظر آیا۔ کہاں جاؤں گا موم؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے اب میرے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو میری جان؟ سیف کے لہجے کی شکستگی محسوس کر کے مدحت کا دل بری طرح مچل رہا تھا۔ موم، میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا اور آپ نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ جانتی ہے، وہ صرف بھروسہ نہیں تھا، اس کے ساتھ میرے بہت سارے احساسات اور جذبات جڑے تھے۔ مجھے لگا تھا آپ میری ماں ہیں، مجھے اوروں سے بہتر سمجھیں گی، اسی لیے اپنی برائیڈ کے انتخاب کے معاملے میں آپ پر بھروسہ کیا تھا۔ اسی لیے تو میری جان، میں نے آپ کے لیے خالہ کا انتخاب کیا۔ شی از ویری پرفیکٹ فار یو۔ بنا سمجھے آپ خالہ کو اس طرح جج مت کرو بیٹا۔ مدحت بے قراری سے جیسے سیف کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آپ نے اسے میرے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے منتخب کیا ہے ماں، کیونکہ وہ آپ کی عزیز جان فرینڈ کی بیٹی جو تھی۔ اگر میرے لیے منتخب کرتی تو اس طرح اتنی بدصورت اور ملازماؤں کی شکل اور حلیے والی نہ چنتی۔ سیف کی تلخ اور بدتمیز لہجے پر مدحت جیسے شدت ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے کبھی سیف سے اس طرح کی غیر اخلاقی جملے اور لہجے کی توقع نہیں کی تھی۔ شٹ اپ سیف، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے لیے کچھ کہنے کا؟ لگ ہی نہیں رہے ہو کہ آپ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پرسن ہو۔ آپ وہی ہو جسے پچھلے سال بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تھا۔
مدحت شدید ناراضگی سے کہہ رہی تھی کہ جبھی وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں موم کہ میں سیف الرحمن تھا جو آسمان کا چاند تھا، جسے پانے کی خواہش ہر دوسری لڑکی رکھتی تھی، اور جسے آپ نے میرا نصیب بنایا ہے اس کی قیمت زمین پہ پڑی دھول سے بھی کم تھی۔ میرا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ موم؟ زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے سیف کے لہجے میں غرور سمٹ آیا تھا۔ کہہ کر وہ رکا تھا۔ سیف! مدحت صدمے سے دنگ سی سیف الرحمن کا پشت دیکھے گئی تھی۔ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا کب آسمان کی بلندیوں پہ چڑھتا غرور و تکبر کی بلندیوں کو بھی پار کر گیا تھا، اور نہ ہی اس بات کی کہ ان ماں بیٹے کی ساری بات سنتی حالہ کا دل کس بے رحمی سے ٹوٹا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔